پرابلم یہ ہے کہ ہم جب دو نیوکلیئر ویپن رکھنے والی کنٹریز آمنے سامنے ہو جاتی ہیں تو the risk gets bigger day by day and with every situation. لیکن ڈاکٹر قمر صاحب، اب چونکہ ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے بارڈرز پہ کوشش کرتے ہیں، جوان موجود ہوتے ہیں، اور آئے دن جوانوں کے شہید ہونے کی، دہشت گردوں کے ہاتھوں یا جھڑپ کی خبریں ہم دیتے بھی ہیں، اور ایک عرصے سے پاکستان اس چیز سے لڑ بھی رہا ہے. یہ جو ابھی کرنٹ ٹینشن ہے، اس میں آپ کو سیکیورٹی الرٹ زیادہ لگتا ہے؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ، مجھے تو کوئی پاکستان کی ایئر فورس، آرمی اور نیوی کی موومنٹ نظر نہیں آئی، اور اگر کوئی ہوتی ہے تو عموماً ادارے کوئی ایسی موومنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں یا پتہ چل جاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر بڑی نارمل سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ اس چیز کو نوٹ کر رہا ہے کہ جو ریڈینیس ہے وہ تو 24/7 ہوتی ہے، کوئی بھی سچویشن ہو، اور اب تو ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے تو ریڈینیس تو آلریڈی موجود ہے. لیکن پاکستان سمجھتا ہے کہ انڈیا جو ہے ان کیس اگر کوئی ایکشن لے گا تو ہم نے کون سا لمبا سوچنا ہے. اٹس اے میٹر آف منٹس اینڈ آورز اوبیسلی رسپانس. پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیوی، ایئر فورس اور فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں کیا ہو رہا ہوگا؟ ظاہری بات ہے یہی سوچ پلان چل رہی ہوگی کہ بھائی ان کیس واٹ دے ڈو، ہم نے کہاں پہ رسپانس کرنا ہے، کیا رسپانس کرنا ہے، ان کے کیا پاسبل ٹارگٹس ہو سکتے ہیں، ہمارے کیا پاسبل ٹارگٹس ہیں. یہ ایسی ڈسکشن تو ہو رہی ہیں یقیناً. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انٹیلیجنس اپریٹس اپنی انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں تو وہ چیز ہے. لیکن انڈیا کی طرف دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو پولیٹیکل کلاس ہے انڈیا کی وہ سائلنٹ ہے. پچھلے 3-4 دن سے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اس کو تھوڑا نوٹ کریں. سوائے نریندر مودی کے ایک دن وہ من کی بات سنڈے کو انہوں نے کیا تھوڑا سا کل، ادر دین دیٹ ان کے فارن منسٹر جے شنکر پوری دنیا میں بڑے جانے جاتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں کر رہے. ڈیفنس منسٹر، ہوم منسٹر تو کچھ خاص وہاں پہ بھی نہیں بول رہے، اور چیزیں ایسے لگ رہے ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ڈپلومیٹک سپورٹ جو دنیا سے وہ لینا چاہ رہے تھے اس طرح نہیں مل رہی. جیسے فار ایگزامپل نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کا آج بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ لینا چاہتا ہے، لیکن امریکنز کی جو سٹیٹمنٹس ایک دو آئی ہیں اس میں وہ سپورٹ نہیں ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مودی نے ان دنوں میں 12 ممالک کے سربراہان سے رابطہ کیا. تو دیٹ مینس کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی سائلنٹ. نہیں میڈم، اس نے رابطہ نہیں کیا. اس کو تقریباً 16 ایک ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹس کے ٹیلی فون آئے ہیں فار دس. باقی دنیا نے ان کو افسوس کا وہ جو اظہار ہوتا ہے وہ فون کیے ہیں انہوں نے. وہ تو پاکستان نے بھی کیا ہے. وہ آن اے ویری لائٹر نوٹ تو پاکستان نے بھی جانوں کے ضیاء پہ کیا ہے. لال صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف. دیکھیں اس میں تھوڑا ڈفرنس ہے. پاکستان نے کنسرن شو کیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا کانٹیکٹ کر رہی ہے. اب دیکھیں کیوں کانٹیکٹ کر رہی دنیا؟ اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ انڈیا کی جو تمام ویسٹرن ممالک ہیں آلموسٹ ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. انڈیا کہتا ہے جی کہ یہ آپ ایسے سمجھیں جیسے کسی یورپین ملک کے اگر اوپر حملہ کوئی اس طرح کا ہو تو آپ جیسے سمپتھی شو کرتے ہیں ویسے ہمارے ساتھ کریں. امریکنز اور دنیا اس کو سیریس نہیں لے رہی. ٹرمپ نے بات ہوا میں اڑا دی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں چیزیں سکیل ڈاؤن ہوں اور ہم کشمیر کے سٹیٹس کے اوپر بھی بات نہیں کرنا چاہتے. تو انڈیا تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں ایئر فورس کی، اور نیوی کے جہاز عربین اوشن میں گھوم رہے ہیں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے چیزوں کو سکیل ڈاؤن کریں. یہاں پہ میں آپ کو کنیکٹ کروں بیک ان 2019 جب پلوامہ ہوا تھا تو اس وقت امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھے مائک پومپیو، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا ہیز اے رائٹ فار ہاٹ پرسوٹ. تو انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے ماحول بتایا تھا کہ امریکنز کیا سوچ رہے ہیں، اگر آپ سٹرائک کریں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اس دفعہ وہ سپورٹ نہیں ہے ان کو، اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اور کس طرح کی کریں. اس لیے ان کی ایئر فورس کے بھی جو آئی این ایس وکرم، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دنیا میں آلریڈی بھی بہت خانہ جنگی ہو رہی ہے. اب اس کے مڈل میں جب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ امریکہ کسی ایک سائڈ پہ جائے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی. لیکن اس پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے شمشاد صاحب کہ ابھی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، پلوامہ کا ذکر کیا، اس کے بعد آج کا جو ہم واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں پہلگام والا 2025 میں جو ہوا ہے، اس پر بھی بھارت نے جس طریقے سے کانٹیکٹ کیے، ان کو کانٹیکٹ ہوئے، اسرائیل کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ ہے، ایوری تھنگ از ویری کلیئر. بٹ ایسا کیوں ہے کہ بھارت کی طرف سے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پر اس کو انٹرنیشنلی سپورٹ ملتی ہے؟ میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ کینیڈا میں چاہے خالصتان تحریک کے سربراہ کا قتل ہو، اس کی ذمہ داری ہو، انگلینڈ میں قتل و غارت ہو، اور باقی ممالک میں
रॉ के एजेंट्स जिस तरीके से लोगों को मारने के बाद बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमने ये किया, फिर बताते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर भी हम मारेंगे, क्या ये दुनिया को नजर नहीं आता? देखिए, एक चीज आप जहन में रखें कि मोदी ने ये जो पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, वो ये सोचकर नहीं किया कि वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देगा, जंग शुरू कर देगा। देखें, ये इतनी सिंपल बात नहीं होती है। मोदी को भी एहसास है और उनकी डीप स्टेट को भी पता है पूरा, और हम भी जानते हैं कि जो न्यूक्लियर इक्वेशन है हमारी इंडिया और पाकिस्तान की, ये बहुत पेक्यूलियर न्यूक्लियर इक्वेशन है दुनिया में, क्योंकि जो बड़े 5 ताकतें हैं वो कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने न्यूक्लियराइजेशन अपनी की थी। ये वाहिद न्यूक्लियर इक्वेशन है इंडिया पाकिस्तान की जिसका कोई ताल्लुक नहीं था कोल्ड वॉर के साथ। एग्जैक्टली ये वाहिद न्यूक्लियर इक्वेशन है which arose out of live hot disputes between the two states. इंडिया पाकिस्तान के मसाइल थे जिसकी वजह से ये न्यूक्लियराइज हुए हैं। इस वजह से खतरा हमेशा है इन दोनों रियासतों का, क्योंकि ना तो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर ताकतें हैं, अब नोन तो हैं, हम अब दोनों इंडिया पाकिस्तान और इसराइल ऐसे मुल्क हैं जिनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का सबको एहसास है कि भी है डिफेक्टो, लेकिन लीगली एक्नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से मैंने शुरू में भी ये कहा था कि ये जो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जंग जो है ना, वो कभी भी इंटेंशनल नहीं होगी। कोई मुल्क नोइंगली जंग नहीं चढ़ाई करेगा, मगर जिस किस्म के वाकयात और हालात इंडिया और पाकिस्तान के रहे हैं, बिलखसूस ये पिछले 25 साल में, यानी न्यूक्लियराइजेशन के बाद और फिर 9/11 के वाकयात, उससे पहले कारगिल के वाकयात, और फिर जो मोदी का ड्रामा जितना भी चलता रहा, जिसका मैंने मुख्तसर बता दिया था कि वो जो था पुलवामा, पठानकोट 2014 से ऑनवर्ड्स। तो मोदी जो है वो सिर्फ छोटी छोटी बातों के जरिए से अपना एजेंडा पूरा करता है। अच्छा, उसने पाकिस्तान को आइसोलेट 14 में उसने बांग्लादेश जाके कह दिया था हसीना को कि हमने देखो इंडिया ने आपको आज़ादी दिलवाई थी, अभी हम पाकिस्तान को मजीद सबक सिखाएंगे। तो इस वक्त भी यही बात है कि मोदी ने हमें दबाव में डाला है, और वो उसका सिर्फ इस वजह से, मैंने कहा ना पहले कि उसने देखा कि ये अंदर से इसको टूट का शिकार है पाकिस्तान, तो ये मौका अच्छा है। एग्जैक्टली तो इसके लिए मुझे यकीन